الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم. المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ ایک باری شعر نعت دا سن لیا کرو، دوجی باری نال مل جایا کرو، نبی دی نعت پڑھیا کرو. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. رب والے سجدے خدایاں پہ گیاں. تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی رات پھر او مائیاں پہ گیاں. حق دی رات پھر او مائیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں گیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر کروڑا مرتبہ ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ رجب شریف دا پہلا جمعۃ المبارک اس دی حاضری شرکت نو اللہ قبول و منظور فرمائے. آج تواڈے سامنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی شان بیان کرن لگا. قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی دی امت دی شان کس طرح بیان فرمائی ہے. سامعین محترم سب تو بڑا لقب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے قرآن مجید دے اندر جڑا اللہ مخاطب ہویا ہے صرف امت محمدی نو بس، اور کسے نو نہیں، کسے نبی دی امت نو نہیں. اللہ نے کسے نبی دی امت نو بنی اسرائیل کیا ہے، کسے نبی دی امت نو کوئی لفظ بولیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ تعالیٰ خصوصی طور دے ہوتے خاص لقب عطا فرمایا ہے، کیونکہ امت جو خاص نبی دی ہے، امت خاص نبی دی ہے تو لقب بھی خاص ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ساڈا نبی بھی خاص، ساڈی کتاب قرآن مجید بھی خاص، ساڈے نبی دی شریعت بھی خاص، ساڈے نبی دی ختم نبوت بھی خاص، ساڈے نبی دی رسالت بھی خاص، ساڈے نبی دی شریعت بھی خاص، دین بھی خاص.
ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت بھی خاص خاص نہیں خاص الخاص، ایک عام ہوندہ ہے ایک خاص ہوندہ ہے ایک خاص الخاص ہوندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو مخاطب ہویا تو جگہ جگہ تے قرآن مجید دے اندر جدوں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم فرمایا، روزیاں دا مہینہ آیا، روزے دا حکم فرمان لگا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ جدو وسیلے دا حکم فرمایا بھی میری بارگاہ جدوں بھی آنا وسیلہ لے کے آنا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ایمان والے میرے تو ڈرو میری بارگاہ وسیلہ لے کے آؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑا بدبخت بندہ جڑا سجے کھبے ایک دوجے دا منہ ویندا میرے ال نہیں غور کردا۔ اے ایمان والےو تسی میرے محبوب دی ذات تے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والےو جدو اوکھا وقت آ جاوے اودو کی کرو صبر کرو تے نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والےو جدو جمعے دی اذان ہو جائے سارے کام ترک کر دیو۔ ثابت ہویا جڑیاں میں آیات تواڈے سامنے پڑھیاں نے اور بھی دیگر جگہ دے تے اللہ تعالیٰ نے آمنو دا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ای جڑا لفظ نا خاص آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لفظ صرف حسنین دے نانے دی امت واسطے ہوئے، سرکار دی امت واسطے اور کسی نبی دی امت واسطے نہیں۔ قرآن مجید دے اندر جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لفظ سرکار دی امت واسطے اور کسی نبی دی امت واسطے نہیں۔ تو اس واسطے اے سرکار دی امت دی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو اے کڈا پیارا لفظ ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والا انہوں آندھنے جڑا منن والا ہوئے۔ اے ایمان والیو میرے نبی نو مان لیا جے ہن نماز پڑھیا کرو، اے ایمان والیو میرے نبی نو مان لیا جے ہن جمعے دی پابندی کریا جے جدو اذان ہو جائے سارے کام چھڑ دیا جے، اے ایمان والیو میری بارگاہ جدو بھی آنا ہے وسیلہ لے کے آیا جے، اے ایمان والیو میرے نبی نو مان لیا جے تے صبر بھی کریا جے نماز بھی پڑھیا جے۔ تو ثابت ہویا جڑا آمنو لفظ ہے نا یہ منن والے واسطے، اے ایمان والو، اے ایمان والو منن والے ہو، میں تواڈے نہ مخاطب ہاں، اے ایمان والے ہو منن والے ہو، تساں میرے یار نو مندے ہو میرے یار نو۔ اللہ اکبر۔ میں دوسرے سپارے دی سورت بقرہ دوسرا سپارہ ابتدائی آیات جو تواڈے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، وقت بڑا مختصر ہے، دو چار باتیں کر کے اجازت چاہنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ۔ پہلے ذرا میں ایک بھائیرہ نے میں نے فرمائش کیتی ہے، ایک صحابی دا دو تین جمعے ہو گئے نے اوپر چیئے نہ میں دیتی ہے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور دے صحابی نے انہاں دا حضرت ابو بکر صدیق نہ تعلق کی ہے۔ میرے تے اس سوال کیتا گیا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے جنہ دا نام حضرت صفیہ ہے۔ میں صرف انہاں دا تعارف ہی کران لگا، انہاں دا موضوع بیان کرن واسطے جمعے دا پورا جمعہ چاہیے ہے، اس واسطے میں صرف تعارف کران لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور دے رشتہ دار نے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی حضور دے رشتہ دار نے، حضرت عمر فاروق بھی حضور دے رشتہ دار نے، لیکن دوروں کر کے رشتہ دار نے۔ ابو بکر عمر عثمان دوروں کر کے رشتہ دار نے، تے مولا علی تے نیڑے ہی نے نا، مولا علی تے چاچے تے پتر نے نا، حضرت عبد المطلب دے بیٹے نے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دو میں پائی نے سکے آپس دے اندر ہیں جی، یہ یعنی رشتہ قریبی ہے، رشتہ ہیں ابو بکر بھی رشتہ دار ہیں، حضرت عمر فاروق بھی رشتہ دار ہے، حضرت عثمان غنی بھی رشتہ دار۔ اگر رشتہ دار نہ ہوندے انہاں دا شجرہ دوروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لان کے ملتا ہے، لیکن مولا علی تے قریبی نے نا، اگر رشتہ دار نہ ہوندے
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی بیٹی اپنے نکاح واسطے نہ لیندے، حضرت عمر فاروق دی بیٹی اپنے نکاح واسطے نہ لیندے، جو عثمان غنی رشتہ دار نہ ہوندے تو پھر حضرت عثمان غنی نو اپنے گھروں 2 دھیاں نہ دیندے تے نال اے نہ فرماندے کہ عثمان میریاں 40 دھیاں ہوندیاں، ایک جاندی دوجی دیندا، دوجی جاندی تیسری دیندا، تیسری جاندی چوتھی دیندا، چوتھی جاندی پنجویں دیندا۔ یہ حضرت زبیر بن العوام یہ بھی حضور دے قریبی رشتہ دار نے۔ میرے تے سوال یہ کیتا گیا سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دا رشتہ کی ہے؟ ہن او بندہ سمجھ جاوے، سارے بندے سمجھ جاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ دار نے، لیکن میں یہ شجرہ جے تک نہیں ویکھیا، لیکن مختصر میں تعارف کرانا کوشش کرانگا اندے جمعے اندے تے تھوڑا جا میں مطالعہ کر کے تے تعارف کراواں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت زبیر بن العوام دا رشتہ کی ہے۔ لیکن انہاں کو میں پڑھے ہے شرح بخاری شریف دے اندر، علامہ غلام رسول سعیدی انہاں دی لکھی شرح بخاری شریف ان دے اندر میں پڑھے ہے، اور کتاب بھی تہاڈی لائبریری چوں میں لے گیا، ان دے وچ لکھیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی حضرت صفیہ دے بیٹے نے حضرت زبیر بن العوام تے حضرت صفیہ جے بیٹی ہے نا حضرت عبد المطلب دی، تو او میرے نبی پاک دی لگدی ہے پھپھی، ان دے بیٹے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگے میں انہوں دی ہسٹری پڑھی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، میں جڑا موضوع تیار کر کے لیا ہے میں ان دے جمعے انشاءاللہ کوشش کرانگا موضوع پورا بنا کے انہوں دا عرض کر دے، وہاں بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ تے حضرت زبیر بن العوام نبی پاک دی پھپھی دے بیٹے نے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضرت زبیر بن العوام حضور دی پھپھی دے بیٹے نے۔ پھر انشاءاللہ موقع ملیا میں انہاں کو صرف تعارف کرایا جے حضرت زبیر بن العوام رشتہ دار نے تے ابو بکر بھی رشتہ دار نے، تو ثابت ہویا پھر یہ رشتہ دار ہی ہوئے نا، جدو نبی پاک دے رشتہ دار نے تے پھر ابو بکر دے بھی رشتہ دار نے۔ بس اینا کافی، اگلے جمعے پھر انشاءاللہ کوشش کرانگا۔ بے نیاز مولا نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں قرآن پڑھے آئے جی، اللہ وحدہ لا شریک بے نیاز مولا نے قرآن مجید دے اندر فرمایا میرے محبوب دیو امتیو، میرے محبوب دیو امتیو، دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ ابتدائی آیات میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، میرے محبوب دیو امتیو تانوں میں بنایا کی درمیانی امت، درمیانی امت، وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے، تاکہ تسی گواہی دیو پچھلیاں نبیاں دیاں امتاں دی، اس واسطے تانوں درمیانی امت بنایا تے انہاں دیاں امتاں دی گواہی دین نبی پاک دی امت تے یا اللہ پچھلیاں نبیاں دی امتاں دی گواہی تے دے چھڑی امت محمدی نے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں میدان محشر دے اندر قیامت والے دن تانوں درمیانی امت اس واسطے بنایا کہ تسی گواہی دیو پچھلیاں نبیاں دی امتاں دی، تے یا اللہ ساڑھی گواہی کون دے گا؟ فرمایا چپ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اڈی گواہی خود میرا مدینے والا محبوب دے گا۔ ایس موضوع دے ہوتے میں گفتگو کرنی ہے، 2-4 جملے عرض کرنا تے زندہ یار صحبت پھر زندگی رہی انشاءاللہ ہوں دے جمعے میں اس موضوع دے ہوتے نال دوسرا حضرت زبیر بن العوام دے بارے گفتگو کرانگا۔ تو ای امت کڈی پیاری ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے آخر دے اندر رکھیا، درمیانی امت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 گلہ میں تمہیدی جملے عرض کرن لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نے قد چھوٹے رکھے، بڑی توجہ کرنا، میرے ال بہت توجہ کرنا، ذرا تھوڑی جی بریکی والی بات ہے۔ حضور دی امت دے قد چھوٹے بنائے، پچھلے نبیوں دی امتوں دے بڑے 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 قد، سرکار دی امت دے قد چھوٹے۔ وجہ
کہ جڈا لمبا قد ہوئے اوڈا ہی پیٹ وڈا ہوندا ہے تے محنت زیادہ کرنی پیندی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہاں دے پیٹ وڈے سن، جدو قد لمبا ہوئے تے پھر ظاہری بات ہے روٹیاں بھی پھر 15-20 انہیں کھانیاں نے تے قد انہاں کو رکھیا بھی محنت بھی تھوڑی جی کر لین، محنت بھی تھوڑی جی کر لین، زیادہ محنت بھی نہ کرنی پوے۔ توجہ، عمر تھوڑی بنائی، عمر پچھلے نبیوں دی امتاں دیاں بڑیاں بڑیاں لمبیاں عمرہ، سرکار دی امت دی عمر 100 سال یا 150 سال، اس تو زیادہ کوئی نہیں۔ پچھلے نبیوں دی امتاں دے وچ 500 سال بھی عمر ہوئی ہے۔ جنی عمر لمبی ہوئے گی اونیاں نیکیاں بدیاں برائیاں زیادہ کرے گا، تو فرمایا عمر بھی تھوڑی بنائی تاکہ برائیاں بھی تھوڑیاں ہی ہون۔ ہائے ہائے، بڑیاں ایمان افروز باتاں نے، غور کرنا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اور بھی اللہ نے بڑے انعام عطا فرمائے۔ پچھلے نبیوں دی امتاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے زمانے تو قربانی شروع ہوئی، انہاں قربانی کرنی تے وقتی طور دے ہوتے ہو آسمان دے ہوتوں آگ آنی تو انہیں لے جانی اڑا کے، لیکن سرکار دا جدو وقت آیا اللہ فرمایا محبوب انہاں دے وچ تے تیری امت وچ فرق رکھنا ہے۔ ان قربانی کردے سن لیکن کھاندے نہیں سن، انہاں نو کہو کہ قربانی کری جان تے کھائی بھی جان۔ ہائے ہائے، رمضان المبارک دا مہینہ آیا، اللہ نے یہ انعام دیتا نا اپنے حبیب علیہ السلام دی امت نو، کیونکہ امت محمدی دے ہوتے میں گفتگو کرن لگا، امت محمدی دے فضائل۔ وقت میرا صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، 2-4 باتاں صرف ہونیاں نے۔ تو رمضان المبارک دا مہینہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسے نبی دی امت نو اللہ تعالیٰ نے سحری نہیں عطا فرمائی، کیونکہ قرآن کہہ رہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے رکھو ایمان والے تواڈے تے فرض نے جویں پچھلیاں امتاں تے فرض سن۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پچھلے لوگ بھی روزے رکھدے سن، قرآن پاک ہے، پچھلیاں نبیوں دی امتاں بھی روزے رکھدے سن، لیکن انہاں دے روزہ رکھن دا طریقہ یہ ہوندا سی مغرب تے ٹائم روزہ افطار کیتا ہے تو مغرب تو لے کے عشاء تک صرف ریسٹ ہونی ہے، مغرب تو بعد عشاء تک، تے عشاء تو بعد پھر روزے دی ابتدا ہو جاندی سی، ساری رات بھی روزہ تے سارا دن بھی روزہ۔ لیکن جدو سرکار دی امت میرے آقا نے دعا کیتی مولا انہاں وچ تے میرے چ پھر فرق بھی رکھنا، میں تیرا لاڈلا حبیب ہاں۔ فرمایا سحری دے ٹائم روزہ رکھن تے مغرب دے ٹائم افطار کر لینا۔ تے روزے دی حالت بندہ بیوی نہ ہم بستری بھی نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دی امت دے اندر ایک خصوصی طور تے رعایت ہے کہ رمضان المبارک دے وچ رات دے ٹائم بندہ بیوی نال ہم بستری کر سکتا ہے۔ یہ سرکار دا صدقہ ہے، یہ حضور دا صدقہ ہے، یہ حضور دا صدقہ سانو رہتا ملیاں نے جو کہ پچھلیاں نو نہیں ملیاں، وہ سانو رہتا ملیاں۔ تو اس واسطے سرکار دی امت نو آخر دے اندر رکھیا۔ پھر میں نو یہ دسو کہ جڑے کام دی سیانے آندے نے ابتدا چنگی ہوئے اندی انتہا بھی چنگی ہوندی ہے۔ جس امت دی ابتدا ہوئے ابو بکر تو، میرے آقا دی امت دا سردار، ماشاءاللہ توڑے بولن تو صدقے جاواں میں، تسی جواب دین تو بھی تانگو آئے تقریر سننو۔ جس امت دا سردار ابو بکر صدیق ہوئے تے جس امت دی آغاز ابو بکر تو ہوئے، عمر عثمان علی تو ہوئے، آغاز ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تو ہوئے، تے جن دی انتہا امام مہدی تے عیسیٰ علیہ السلام تے ہوئے، ان دے ویچ جڑی امت ہے ان دو محمد محمدی آندے نے، ان دے ویچ جڑی امت ہے اس امت دی پریشان کی ہوئے گی جندہ امام ابو بکر ہوئے، ابتدا ابو بکر تو ہوئے تے انتہا امام مہدی تے امام عیسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ہوئے، اس امت دی شان کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، ابتدا چنگی ہوئے تے انتہا بھی چنگی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ امت ایڈی پیاری ہے کہ سرکار نے کسے موڑ دے ہوتے بھی اپنی امت نو بلایا نہیں، ہر جگہ دے ہوتے حضور نے اپنی امت نو یاد رکھیا ہے۔ کوئی چودھری بندہ، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، کوئی بڑا بندہ، ان دے کول کوئی بندہ جاوے، ان دی دعا سلام ہوئے
تے نال کو بندہ اج دا انہوں پرچی دے وے اللہ یار پرچی اتھے جا کے میرے پتر دی بھی سفارش کر دیں گا. مسجد چ بیٹھے ہو ایمانداری نہ دسو جدو پرچی لے کے جائے گا انہیں اپنیاں ساریاں گلاں ایم این اے نہ تے ایم پی اے نہ کر لینی ہے تیری پرچی انہوں یاد کوئی نہیں رہنی بھول جانا ہے. تیرے پتر دی سفارش نہیں کرے گا تیری پرچی بوجھی چی رہنی ہے لے یاد نہیں رہنی گل نہیں انہیں کرنی پرچی بوجھی چی ہے. تے جیڑا ایتھوں زمین دے اتوں سدرہ تے قاب قوسین او ادنا دی بلندی تے بھی جا کے تینوں نہیں بھولیا انہوں محمد آندے نے سرکار اتھے جا کے بھی نہیں بھولے اتھے بھی میری امت میری امت میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. اللہ نے بھی پھر رنگ لا چھڑے اپنے حبیب علیہ السلام دی ذات پاک میں. اللہ اکبر. یہ سارا سرکار دے آنسوان دا مول لے یہ اللہ نے اپنے محبوب دے آنسوان دا مول پایا ہے کی. اللہ اکبر. گالن میں طریقے دے نال شروع کرنی ہے کیونکہ میرے کو باتاں ہوندیاں نے اپنیاں تیار کیتیاں موضوع اپنا تیار کیتا ہوندہ ہے میرے کو رٹیاں رٹائیاں گلہ میرے کو کوئی نہیں میں آپ موضوع تیار کر کے تواڈے سامنے پیش کرنا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ سی کہ میری امت انی گناہگار ہونی ہے انی خطا کار تے سیاہ کار میری لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جبریل نو پیغام بھیجیا. توجہ کرنا جبریل نو پیغام بھیجیا کہ میرے حبیب دی بارگاہ چ جاؤ جا کے میرے حبیب نو کہو کہ سونا اگر تے اللہ فرماندہ ہے جے تے بخشوانی ہے نا ساری امت پھر عبادت کر ساری رات جے تے تو نبی نال پیار کرنا ہے نا پھر میرے جملے دے تے غور ضرور کریں گا. جے تے بخشوانی ہے ساری امت پھر عبادت قیام کر ساری رات. گونگا تے بیمار میرے نہ بولے باقی بولی جاؤ پھر عبادت کر ساری رات. تے جے بخشوانی ہے ادھی پھر عبادت کر ادھی رات. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات دی طرف پیغام آیا. رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب سونا جی اے میرے حبیب جی فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر تو جانا ہے جا کے میرے حبیب علیہ السلام نو اے لفظ آکھی سونیا اللہ دا سلام ہوئے نالے اللہ پیغام دینا ہے سونیا توڑی امت بڑی گناہگار ہے بڑی سیاکار ہے بڑی خطاکار ہے. اللہ فرماندہ ہے سونیا جے ادھی امت بخشوانی ہے پھر ادھی رات کرام کیا کرو ادھی رات آرام کریا کرو. جے ساری امت بخشوانی ہے پھر ساری رات عبادت کریا کرو. عاشقو درد دل رکھن والے ہو میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھو ساڈے نال کڈا پیار. میرے آقا نے عرض کی تھی فرمایا جبریل رب دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر دے ہو تواڈا حبیب آندا ہے میں تکلیف برداشت کر لواں گا لیکن اپنی امت نو دوزخ میں جاندہ نہیں ویکھ سکدا. اللہ فرمایا سونیا اگر ساری امت بخشوانی ہے ساری رات کھڑے ہو جاؤ میرے آقا ساری رات کھڑے ہو گئے قیامت کھلوتے ہوئے میرے آقا دیاں پنڈلیاں مبارکہ سج گئیاں تیرے تے میرے واسطے درد دل رکھن والے ہو. سانو اپنا اینا فکر نہیں جنہ میرے آقا نو ساڈا فکر ہے. میرے آقا ساری رات قیامت کھلوتے رہنے قدم سج گئے پنڈلیاں سج گئیاں اللہ نو برداشت نہیں ہویا. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا میرا حبیب اندیاں پنڈلیاں مبارکہ سج گئیاں
مینوں برداشت نہیں، مولا کی کراں؟ ہن میں قرآن پڑھن لگا ہوں، بندہ بڑا بدبخت ہے جڑا میرے ال توجہ نہ کرے۔ قرآن دی آیت پڑھن لگا، اللہ فرمایا جبریل جا آیت لے کے جا۔ مولا کیڑی آیت لے کے جاواں؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرمایا میرے حبیب، فرمایا جبریل میرے حبیب کی بارگاہ دے اندر جانا ہے، میرے پیارے حبیب نو جا کے کہہ دیو سونا ادھی رات آرام فرمایا کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل دیاں چادراں اوڑھ کے آرام فرمان والے حبیب، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جاگے ہو کہ نہیں جاگے؟ ٹولے بھی تانوں سنانا وا سبحان اللہ تے کہو، لیکن دلوں قرآن سنیا کرو، دلوں قرآن سنیا کرو۔ میں تنوں اگے بھی دسیا بھی میں 13 مصلے سنائے نے، میں قرآن دا حافظ تے میں بہتا پڑھدا ہی قرآن ہے۔ تہاڈا ذوق پورا کرنے واسطے وچ کوئی ایک دو شعر بھی پڑھ دینا وا، لیکن میں قرآن پڑھن والا مولوی ہاں۔ اللہ فرمایا اے مزمل دیاں چادراں اوڑھ کے سون والے محبوب، ہن محبوب نال پیار کنا ہے؟ مزمل آندے نے چادر نال، مزمل آندے نے چادر نو۔ چادر ہوندی ہے بریک، پیچھے نہ ویکھو جدو چول آ گئے میں تانوں دس دیاں گا، میرے ال ویکھو کونی بمب ڈگ پیا پیچھے، میری گل ال غور کرو، میں تانوں کڈے قیمتی موتی پہ دینا وا، تہاڈا گھرے دھیان کدھر ہے؟ اے مزمل دیاں چادراں اوڑھ کے سون والے محبوب، الا قلیلا نصفہ، نصف میں نا آدھا، ادھی رات قیام کرو، ادھی رات عبادت کرو۔ یا اللہ آپ ہی فرمایا ہی، آپ ہی محبوبہ، یا اللہ آپ ہی فرمانا ہے کہ یہ ساری امت بخشوانی ہے۔ فرمایا چل ان محبوب جو ہوئے ہوں تیرے ان قدم سوچ گئے نے، مینوں تے گوارا نہیں، قدم سوچ گئے نے، قدماں نو درد ہوندی ہے، تو اس واسطے ادھی رات عبادت کر، ادھی رات آرام۔ تو یا اللہ جو پہلا فرمایا ہی کہ میں اگر ساری امت بخشوانی ہے تو پھر ساری رات عبادت کرتے، میں تو یا اللہ وہی کام پہ کرنا، ہن قدم سوچ گئے نے، پھر محبوب جو ہوئے ادھی رات چل سو لیا کر جویں آکھے گا۔ ہن میں ایک اور آیت پڑھ دینا، اللہ فرمایا والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ محبوب جو ہوئے ہوں تیری رضا میں اللہ چاہنا ہوں، جویں تو راضی ہوئے ہو۔ اتھے ہن محبوب نو پہ فرماندا ہے کہ ادھی رات عبادت کر، تے گلاں ساریاں امت دیاں ہوندیاں پیاں نے۔ اتھے محبوب نو اللہ فرماندا ہے ادھی رات عبادت کر، ادھی رات آرام کر، تے جویں آکھیں گا انجے کر لواں گے۔ تے ہن سرکار نے ساری رات قیام فرمایا ہے تے قدم مبارک سوج گئے، تو ہن حضرت عمر فاروق تے مولا علی نے فرمایا جبہ لے جو اویس ان کو میری امت واسطے دعا کرن، تے ادھی تے اویس بخشوا چھڑی ہے، ادھی تے اویس کرنی نے بخشوا دیتی ہے۔ چلیا پیچھے تے رہنا ہی کچھ نہیں۔ اچھی آواز نال
سبحان اللہ مٹھی ہو گئی اے مزمل دیاں چادراں اوڑھ کے سون والے محبوب ادھی رات آرام فرماؤ اچھا چادر آندے نے جڑی اتے اوڑی دی ہے تے کمبل موٹا ہوندا ہے تے چادر بریک ہوندی ہے جدو محبوب جناب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لیندے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا چادر گرمیاں چلائی جاندی ہے کمبل جناب سردیاں چلیا جاندہ ہے جویں موسم بدلیا محبوب نے کمبل لیا اللہ فرمایا اگے یا ایوہ المزمل ہن فرمایا یا ایوہ المدثر جویں موسم بدلیا چادر ہے تے وہ بھی کپڑا ہے وہ بھی کپڑا تینوں اجے شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آئی اے عشق دیاں گلاں نہیں گرمیاں دے موسم چ محبوب چادر لئی تے یا ایھا المزمل موسم بدلیا تے محبوب نے لیا کمبل تے فرمایا یا ایھا المدثر صورتاں نہیں قرآن دیاں تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی فرمان میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان نے زیرا زبرا شتا متا سب شان تری وچ آیا عملوں کا خبر نکائی تے خاصا رمضان پایا مسلمان بھائیو اللہ اپنے حبیب دے قدم سجنے برداشت نہیں کیتے ہن کی ٹائم ہن کی وقت آیا حضور علیہ السلام نو جبریل لے کے ایک اور عشق دی گل کر لگا عاشق بندے واسطے تحفہ ہے وقت تھوڑا جا رہ گیا کیونکہ موضوع کافی لمبا ہے وقت تھوڑا ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک عشق دی گل کرن لگا حضور دے صحابہ کرام بیٹھے ہر بندے دی توجہ میرے ال ہوے جڑی ہن گل کرن لگا اون دے جمعے تک ایمان تازہ رہے گا حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام بیٹھے نے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تشریف فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو تواڈے تے اللہ پاک بڑا راضی ہے کیونکہ قرآن دے اندر اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم میرے آقا سے صحابہ کرام نو فرمان میرے آقا فرمان نے صحابہ تواڈے تے اللہ راضی ہے تواڈے تے اللہ اس واسطے راضی ہے تساں مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا میرے غلام بنے ہو جدھر میں آندا رہیا واں ادھر نال جاندے رہے ہو جنگے بدر آکھیا نال گئے ہو جنگے احد آکھیا نال ترے ہو جنگے جناب جڑیاں وی جنگاں دے اندر جے میں ہجرت کیتی ہے تسی نال گئے ہو تساں تواڈے نال اللہ نو بڑا پیار بڑی محبت اللہ نے پیارے چان کے فرمایا رضی اللہ سونا تیرے غلاماں دے اوتے میں راضی ہو گیا وا لیکن میرے آقا دی اکھاں وچوں نمنے میں آنسو جاری میرے آقا فرماندے نے صحابہ میری آن والی جڑی امت ہے جدوں میں دنیا دے تو وصال کر جانا ہے ساری زندگی دے اندر پردہ کر جانا ہے وصال کر جانا ہے تواڈے نالوں میری امت آن والی دی اللہ نو ایک قضا بڑی پیاری ہے صحابہ کرام عرض کرتے نے آقا جاناں دتیاں مال دیتا اولاد دی پرواہ نہیں کیتی سونے ہر چیز قربان کیتی ہے تے کی آکھیا ہے کیا پیش کروں آقا
کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہاتھ جوڑ کے آندے آقا جانا دیتیاں مال دیتا پھر بھی دل نہیں رجیا آقا پھر بھی آکھے آئے کی پیش کریے ہر چیز آقا تو آٹی ہے کی پیش کریے توجہ کرو درد دل رکھن والے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاپا تواڈی بھی چون علی جڑی میری امت ہے تساں بھی میرا کلمہ پڑھیا ہے تساں ویکھ کے پڑھیا ہے انہاں بن ویکھیو پڑھنا ہے تساں ویکھ کے منیا ہے انہاں بن ویکھیو مننا ہے آقا اللہ نو انہاں دی ادا کیڑی ساڈے نالوں زیادہ پیاری ہے میرے آقا فرمایا سیافا اللہ نو انہاں دی ادا پیاری ہے تساں ویکھ کے منیا ہے انہاں مینوں بن ویکھن تو غازی المدین نے سر کٹا دینا تساں ویکھ کے منیا ہے اچھی بولو تساں ویکھ کے منیا ہے انہاں بن ویکھے ہوئی جڑے بندے دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں انہوں حجہ مار کے کہہ سبحان اللہ کہہ نبی دا عاشق کہتا ہے جے نبی دے عشق دیاں گلاں سن کے تیرے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ہونی فرمایا آن علی میری امت دی اللہ نو اے تواڈے نال وعدہ زیادہ پیاری ہونی تساں ویکھ کے منیا انہاں بن ویکھن تو اے ادا اللہ نو ساڈی پیاری ہے زیادہ کیڑی صحابہ ویکھ کے منیا سا ویکھن تو بغیر ہی کملی والے نو منیا اور الحمدللہ دل و جانو منیا دل و جانو منیا علماء تو سنیا اولیاء تو سنیا یہ آخر الزمان نبی ہے ہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جناب معراج دی رات گئے ہر جگہ دے ہوتے میرے آقا عرض کرتے نے مولا میری امت ہن میں ایک نکتہ بیان کرن لگا جو بندیاں دیاں کتاباں دے اندر بھی لکھے ہے میرے آقا جدوں دنیا تے آئے نے میرے آقا نے ہوندیاں دعا کیتی ہے توجہ کرو دعا کیتی ہے یا ربی حبلی امتی اللہ میری امتی بخش فرما دے میرے مولا تیری تے میری شان بیان ہو رہی ہے توجہ کر میرے آقا نے دعا کیتی ہے جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پلیت ہوتا ہے بچے نو سجدہ کرن دی اجازت نہیں ہوندی پہلے نمبر تے انہوں سجدہ کرن دی جاچ نہیں ہوندی دوسرا جناب ہوندا جسم پلیت ہوندا ہے میرے آقا جدوں میرے آقا دنیا تے آئے میرے آقا نے انہیں سجدہ فرمایا میرے آقا نو کنے دسیا سجدہ انج کریدا ہے جدوں بچہ پیدا ہوندا جسم پلیت ہوندا ہے اندے جسم دے اتوں گند اتاریا جاندا ہے میرے آقا انہیں سجدہ فرمایا ہے کیونکہ الرحمن علم القرآن میرے آقا نو کسے سجدے دا نہیں دسیا اللہ نے سارا کچھ پڑھا کے اپنے یار نو بھیجیا میرے آقا نے اوندیا سجدہ فرمایا دعا کیتی ہے مولا میری امت نو بخش دے جیڑا نبی دنیا تے اوندیا تینو مینو یاد کرے انہوں محمد آندے نے تے جندی بخشش واسطے دعا کرے انہوں امت محمدی آندے میرے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات ہے میرے آقا جدو ستاں آسماناں دی سیر فرمائی میرے آقا واپس آ رہے ہیں جدو سدرہ دا مقام آیا میرے آقا فرمایا جبریل جبریل 1.25 لاکھ نبیوں دا سیابی ہے صرف میرے آقا دا سیابی نہیں جبریل امین علیہ السلام چلیا اپنی شان سنتے ایمان تازہ کر تینوں اپنے مقام دا نہیں پتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر چلیا ہوا اگر تیرا کوئی دل دی گل ہوئے اور راز دی گل ہوئے کیونکہ معراج دی رات ہے راز دی گلاں ہونیاں ہوب محبوب تے محب نے آپس دے اندر راز دیاں پیار دیاں گلاں کرنیاں جبریل اگر تیری کو خواہش ہوئے میرے سامنے گل کر میں اللہ دی بارگاہ میں تیری بھی خواہش جا کے دساں گا مولا جبریل ہے تے امام لیکن محمد دا غلام اگر کوئی خواہش ہوئے میرے نہ گل کر جبریل امین علیہ السلام دلے آقا کوئی گل نہیں کوئی گل اگر کر دے ہو تے میری قبول ہو جاوے میں قیامت والے دن فخر کراں گا میرے آقا فرمایا جبریل گل کیڑی ہے آقا جدو قیامت والے دن تہاڈی امت پل صراط دا سفر لنگے تھلے جبریل نے نوری پر وچھائے ہون اتوں محمد دی امت گزر جائے شان تے ویکھ اپنی تینوں اپنی شان دا نہیں پتا جبریل ورگے آندے نے سونا میری اے ہوئی خواہش ہے قیامت والے دن جدوں تہاڈی امت گزرے تھلے میں پر وچھاواں میں تھلے پر وچھاواں اتوں تہاڈی امت گزر جائے اللہ اکبر کبیرہ لو آخری بات سنو تو اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے تے تیری خواہش پوری ہوگی ہن ایمانداری نہ دسو جڑا سرکار دی شان دے وچ بھونکن والا ہے سرکار نو جڑا بندہ بھونکن والا ہے اونوں جبریل پراں دے اوتوں لنگھن دے گا ہیں اوتھے فرشتیاں نے ہورے مارنے انہوں کئیاں نوں ہوراں لبنیاں کئیاں نوں ہورے لبنے ہاں بوتھیاں دے اوتے ٹھوکنے نے اگلے نے ہورے چل حضور نو بھونکدا رہیا کتیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل غلام حضور دا لیکن ہے امام فرشتیاں دا لیکن محمد دا غلام ہے لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے فرمایا جبریل ہے تے تیری خواہش پوری ہو گئی ہے تے میرا یقین ایمان ہے آندا ہے اللہ دے محبوب دا نوکر جبریل پل صراط سے جا کے انج پر وچھائے گا مولا علی پرچیاں ونڈن گے جبریل آکھے گا گزر جاؤ میرے پراں دے اوتوں درود پڑھ دے تے یا رسول اللہ دا نعرہ مار دے گزر جاؤ معراج دی رات نو یار نہ گلاں ہویاں نے معراج دی رات نو یار دے نال اللہ اکبر کبیرہ تو سامعین محترم میرے لجپال کریم رحیم رؤوف آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی بڑی شان ہے اللہ اکبر اسے واسطے جناب بریلی علا بابا بولے امام احمد رضا بریلی فرماندے آپ فرماندے نے امتی لب پر جاری رہا میرے آقا دنیا دے اندر آئے امتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدار دے اندر گئے امتی میرے آقا معراج تے گئے امتی میرے آقا غار دے اندر گئے امتی جلیا تیری کڈی شان میرے آقا نے فرمایا 70 ماما دا پیار ایک پاسے میرا ایک امتی نال پیار ایک پاسے اگر ماں دے سامنے بچہ روے ماں کلو برداشت نہیں ہوتا قیامت والے دن امتی دوزخ جاندہ میرے آقا کیویں ویکھن گے میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں نہ جائے گا میں تو کیا
میرا سایہ دوزخ میں نہ جائے گا، میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ مسلمان بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کی کڈی شان ہے۔ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی گئے ہر جگہ دے ہوتے اپنی امت دی زبان دے ہوتے جملہ ہے مولا امتی امتی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امتی امتی، لب پہ جاری رکھا وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے اونچی پڑھو مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پچھلے نبیوں دیا امتاں دے اندر جناب جدوں انہاں نے غلط کام کرنے انہاں تے وقتی طور تے عذاب آ جانا، کسے دی شکل بدل جانی، کسے تے پتھراں دا عذاب آنا، کسے تے جناب طوفان آ جانا، کسے دی شکل بدل جانی، لیکن میرے آقا دی امت دے اندر کوئی ایسی برائی نہیں جڑی ساڈے مسلماناں دے اندر نہیں پائی جاندی۔ او برائیاں ایسیاں ظالم برائیاں جڑیاں ساڈے اندر پائیاں جاندیاں نے، ایدی وجہ کی ہے؟ ہن پھر میں قرآن دی آیت پڑھنا وا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج دے اوتے گئے، میرے آقا نے 8 جنتاں ویکھیاں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ نو ویکھیا، سدرہ ویکھیا، عالم ارواح ویکھیا، بیت المعمور جڑا فرشتیاں دا قبلہ ہے، فرشتیاں نو ویکھیا، حور و غلمان نو ویکھیا، رضوان ویکھی، خدا دی زیارت کی تھی، خدا نے اپنے یار نو کول بٹھا کے سامنے بٹھا کے اپنے یار نو ویکھیا، یار نے خدا نو ویکھیا، جدوں میرے آقا واپس آ رہے نے اللہ فرمایا جبریل المولا حکم ہوئے، فرمایا میرا یار میرا حبیب، میرے حبیب نو ایلی گل پوچھو اتے رونق زیادہ یا تھلے زیادہ؟ جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے آدھنے آقا اللہ دی طرف پیغام آیا، اللہ فرماندہ ہے رونق اتے زیادہ ہے یا تھلے رونق زیادہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل رونقاں دے اتے ہی زیادہ ہے، کیونکہ جنتاں اتے شمس و قمر اتے چاند اتے وے، سورج اتے نے، فرشتے اتے جنتا اتے، عالم ارواح اتے، بیت المعمور اتے، سدرۃ المنتہا اتے۔ میرے آقا جبریل نو اللہ فرمایا جبریل میرے حبیب نو عرض کرو سونا اگر رونق اتے زیادہ ہے پھر تھلے نہ جاؤ، پھر اتے ہی رہ لو، زمین تے نہ جاؤ۔ میرے آقا نو جبریل عرض کر دینے آقا اللہ دی طرف پیغام آیا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر رونقاں اتے زیادہ نے پھر
تھلے نہ جاؤ تیرا لو میرے آقا کھڑے ہو کے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے آقا فرمایا جبریل میں اتے ساریاں رونقاں چھڈ لواں گا لیکن اپنی گناہگار امت چھڈ کے اتے رہنا پسند نہیں کردا جڑا نبی ہن میں تینوں مثال دے دینا وا اللہ دا قرآن اللہ نے قرآن وچ فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لہم عیسیٰ علیہ السلام دا واقعہ پڑھو پارہ نمبر 6 اللہ دا قرآن عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کیتے گئے نہ مارے گئے زندہ آسمان تے اٹھائے گئے جدو عیسیٰ چوتھے آسمان تے گئے جبریل امین علیہ السلام پوچھ دینے اللہ دے نبی اللہ فرماتے ہیں انہیں واپس جانا ہے یا نہیں جانا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں اتے ہی ٹھیک ہوں ادریس علیہ السلام نے اتے لے کے گئے ادریس علیہ السلام نے جبریل نے پوچھے اللہ دے نبی تسا اتے رہنا ہے یا تھلے جانا ہے ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھلے نہیں جانا میں اتے رہنا ہے انہاں دی بھی امت ہے عیسیٰ علیہ السلام اتے گئے تھلے آن دا نام نہیں لیا ادریس علیہ السلام اتے گئے تھلے آن دا نام نہیں لیا ادریس علیہ السلام بھی اتے گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی اتے گئے جدا تو میں نبی اتے چلے گئے تھلو سارا کچھ بھول گئے امت بھی بھول گئے لیکن میرے آقا اتے گئے عیسیٰ علیہ السلام تے ادریس علیہ السلام اتے گئے واپس آن دا نام نہیں لیا لیکن میرے آقا دامڑی امت نالے پیارے میرے آقا اتے گئے واپس آگئے کس واسطے آئے مولا اے میں رونقاں چھڈ لواں گا امت نہیں چھڈی جاندی ہن میں نامے پارے دی آیت پڑھنا وا اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو مینوں چھڈ کے چلا گیا تو ساریاں رونقاں چھڈ کے چلا گیا میرے سونا جنتاں دیاں رونقاں چھڈ کے چلے گئے اینیاں رونقاں چھڈ کے اپنی امت میں جا کے ڈیرے لائے نہیں اپنی امت نو نہیں چھڈیا اے رونقاں چھڈ کے چلا گیا ہے اللہ دا قرآن اللہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا تو اپنی امت نو نہیں چھڑیا اے میرا حبیب ہونے میں قرآن بھی اندر فرمایا سونیا تیری امت عذاب نہیں بھیجاں گا یا اللہ کیوں فرمایا تو اپنی امت وچ رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت عذاب نہیں ہوتا پچھلے نبیوں نے امتہ کو غلط کم کرنا فوراں پکڑے فوراں عذاب ہونا یہ شکل تبدیل ہو جانی یا طوفان ہونا یا بارش ہونی یا پتھراں دی بارش ہونی یا کوئی عذاب ہونا یا کوئی عذاب ہونا لیکن سرکار دی امت کم بڑے غلط کر دی لیکن عذاب نہیں ہوتا وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونا تواڈی امت عذاب اس واسطے نہیں بھیجدا کہ تسی انہاں دے وچ رہندے ہو یہ حضور دی وجہ تو عذاب نہیں ہوتا اگر میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ادریس علیہ السلام دی طرح سرکار اتے جی میں رونق میں کسی اتے جا کے ڈیرے لا لیں دے تے ساڑھے ورگے پاپیاں دا تے بیڑا گرک ہو جانا یہ تے حضور دی وجہ یہ حضور دی وجہ تو ایک قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونا تھوڑی امت عذاب اس واسطے نہیں بھیجدا تسی انہاں دے وچ رہندے ہو
سرکار اپنی امت دے اندر تشریف فرمانے ان دی مین وجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین محترم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے غلاموں، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام دی امت نو درمیانی امت بنایا۔ کس واسطے؟ جدوں قیامت والے دن 1.25 لاکھ نبیوں دی امتاں دا حساب ہونا، انہوں نے جھوٹ بولنا، انہوں نے کہنا اللہ فرمانا دسو میری توحید نو یا میرے نبیوں دی نبوت نو تو منیا؟ وہ کہن گے اساں کوئی نہیں منیا۔ وجہ کیوں نہیں منیا؟ وہی وقت ہو گیا انشاءاللہ ان دے جو میں صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ